اب ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسے باہمت نوجوان سے، نام ہے جن کا واجد اللہ نگری، اور جب میں نے واجد کا نام لے لیا تو آپ لوگ سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ واجد کے کارنامے کیا کیا بڑے ہیں۔ ایک ایسی چوٹی ہے دنیا میں جس کا نام ہے راکا پوشی، جس کو کلر ماؤنٹین کہتے ہیں، اور پاکستان میں سے اگر دیکھا جائے تو صرف 2 ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سر کیے۔ ایک تو 1979 میں کرنل شیر خان نے اس کو سر کیا تھا، اور اس کے بعد اب جا کے واجد اللہ صاحب نے یہ اعزاز اپنے نام لیا۔ کیا یہ اعزاز ہے زبردست، اور کلر ماؤنٹین کہا جاتا ہے۔ فروسٹ بائٹ کے بہت سے کیسز یہاں پر رپورٹ ہوتے ہیں، اور دوسری ایک اور بڑی چیز یہ ہے کہ جتنی بھی بڑی ماؤنٹینز ہیں، ویسے تو اس کا نمبر 27 ہے ان دا ورلڈ، لیکن 7000 فٹ سے زیادہ بلندی پر ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ اس کا جو ڈسٹینس ہے بیس کیمپ سے لے کے ٹاپ کا، وہ سب سے زیادہ ہے، 5000 میٹر، یعنی کہ آسان کام نہیں ہے۔ دوسری جتنی بھی ماؤنٹینز ہیں اس میں بیس کیمپ سے جو آپ کا جو جہاں پر آپ سمٹ کرتے ہیں اس کا ڈسٹینس اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن اس کا بہت زیادہ ہے۔ دس از ون آف دا ریزن جس کی وجہ سے کلر ماؤنٹین کہا جاتا ہے، بیکاز آف کورس جب آپ 2000-3000 میٹر سے کی جب بلندی پہ اوپر جاتے ہیں تو دیر از اے ٹائم جب آپ کا اپنا جو دماغ ہے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہیلوسینیشنز آپ کو آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ کام کرنا بند ہو جاتا ہے۔ تو امیجن آپ ایک بیس کیمپ پہ اتنی دیر جب رکیں گے، اور آپ بیس کیمپ کا چوٹی سے جو فاصلہ دیکھتے ہیں دیٹ از 5000 جو ہے میٹر، تو اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ بڑا زبردست کارنامہ سر انجام دیا جی واجد۔ بالکل جی، تو ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں واجد اللہ، اور ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ بھائی کیسا ایکسپیرینس ہے۔ بہت شکریہ واجد، آپ تشریف لائے اور آپ نے شاندار کارنامہ انجام دیا۔ یہ مجھے بتائیں کہ راکا پوشی ہی کیوں؟ کیونکہ لوگ اکثر بینیفٹس دیکھتے ہیں کہ بھائی بڑی چوٹی جو سب سے بڑی ہیں ان کی طرف جائیں گے، وہاں پر بیس کیمپ سے فاصلہ بھی کم ہے، یہاں پر رسک فیکٹر بھی زیادہ ہے، تو اس کا خیال کیوں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ایئر وائی کا بہت شکریہ کہ مجھے آج یہاں پہ بلایا، اور دوسری چیز یہ کہ میں کافی عرصے سے کلائمبنگ کرتا آ رہا ہوں۔ میں نے 8000 بھی کیا ہوا ہے، اچھا 7000 2 مرتبہ کیا ہوا، تو یہ میری گھر کی پیک ہے، میرے گھر کے ساتھ یہ لگتا ہے۔ تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا پاکستان میں اور کس نے کیا ہے۔ شیر خان کا پتہ ہے، اس کے علاوہ مجھے نہیں پتہ تھا۔ مجھے اپنا یہ ایک تمنا تھا کہ میں اسی پیک کو ہی کروں۔ تو پچھلے تقریباً کوئی 7-8 سال سے میں کوئی ایسی ایکسپیڈیشن ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے کوئی یہاں پہ کوئی ایکسپیڈیشن ملے۔ مجھے پیسوں سے کوئی غرض نہیں تھا، بس میں نے جانا ہے۔ تو اس سال یہ ہوا کہ میں اسپانتک پہ کلائمبنگ کر رہا تھا، تو وہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے واپس آ گئے۔ تو کسی دوست نے مجھے کال کیا کہ کوئی چیک ریپبلک کے 2 بندے آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کلائمب کرنا ہے اس پیک کو کہا۔ تو میں نے کہا یار ان کو 2 دن روک دو، میں اس کردو میں ہوں، میں واپس آ کے میں ملنا چاہ رہا ہوں ان سے۔ تو ٹھیک ہے کہا۔ میں اس کردو سے جب واپس آیا تو وہ آلریڈی بیس کیمپ چلے گئے تھے، میری ملاقات ان سے نہیں ہوئی۔ تو ان کے پیچھے میں بھاگتے ہوئے بیس کیمپ چلا گیا، تو ایک کیمپ 1 میں تھا، ایک بیس کیمپ میں تھا۔ تو دونوں کو میں نے اکٹھا کیا، میں نے ریکویسٹ کی، میں نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ کلائمب کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یار ہم لگتا ہے کہ ہم نہیں کر پائیں گے، اگر آپ آ گئے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ ویلکم کہا۔ میں ان کو چھوڑ کے دوبارہ نیچے آیا، نیچے آ کے اپنا سارا سامان لیا، لے کے اپنے علاقے کے جو ڈی سی صاحب ہوتے ہیں۔ تو آپ کے علاقے سے ڈسٹینس کتنا تھا بیس کیمپ کا؟ ہمارے علاقے سے ہی ہے جاتے ہیں۔ اچھا، پھر جو گلوٹ سائڈ سے ہم نے کلائمب کیا، پھر اپنے علاقے کے ڈی سی صاحب تھے، ایس پی صاحب تھے، 10:30 مجھے وہی نظر آئے، ان کے پاس میں چلا گیا۔ جا کے میں نے کہا کہ میں اس طرح کلائمب پہ جا رہا ہوں، تو مجھے مطلب فائنینشیل بھی کچھ سپورٹ کرو اور عزت سے مجھے رخصت کرو۔ تو انہوں نے کچھ میرے لیے اسپانسر بھی کیا، اور بڑی اس سے مجھے بھیج دیا اوپر۔ بیچ کے بہرحال اوپر جا کے دیکھا تو دوبارہ ان کی ایک کی طبیعت خراب تھی، تو ایک کو میں لے کے اوپر چلا گیا سمٹ پہ؟ نہیں، کیمپ 1 میں چلا گیا۔ وہ کتنے فاصلے پہ ہے بیس کیمپ سے؟ 4000 سے 1000 میٹر اوپر جانا ہوتا، 5000 تک۔ ٹھیک ہے۔ تو اوپر جا کے وہ بیچارہ بھی بیمار ہو گیا، وہ بھی نیچے آ گیا۔ تو میں 3 دن اس جگہ میں اکیلا رہا ہوں۔ کیسے؟ ان کے انتظار میں نیچے سے واپس آئیں گے، پھر اوپر جائیں گے۔ پھر ایک دن میں وہاں سے اوپر تھوڑا سا سامان جو تھا وہ سپلائی کیا، اوپر سپلائی کر کے وہاں سے پھر واپس نیچے آیا اسی کیمپ میں۔ تیسرے دن وہ لوگ آ گئے، ایک آ گیا ان میں سے، ایک نہیں آیا۔ تو اس کو لے کے پھر میں نے کیمپ 2 کیا، پھر 3 کیا۔ تو پیچھے سے اس نے واکی ٹاکی پہ ہمیں بتایا کہ نہیں آج میں آ رہا ہوں، تھوڑا سا دیر سے نکلے۔ تو وہ ہم نے تھوڑا انتظار کیا۔ اس دن ہمارے لیے ایک وال ہے سامنا، جندار کہتے ہیں، اس وال کا نام ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس طرح بالکل آئس وال ہے، تقریباً کوئی 500 میٹر کی وال ہے، یعنی کہ آدھا کلومیٹر کی؟ آدھے کلومیٹر سے بھی تھوڑا زیادہ۔ تو
اس کو ہم نے کلائم کرنا تھا. ہم نے اس کا انتظار کیا, ہم بغیر روپ کے تھے, مطلب کیسے کیا پھر صرف اس کے ایکس اور کرمپون کی مدد سے. اچھا, تو ہم الپائن اسٹائل سے جانا چاہ رہے تھے, تو ہم نے اس کا انتظار کیا, وہ بھی آیا, تو پھر ہم نے وہ پورا دن ہمارا اس پہ لیکن اس کے اندر تو اگر روپ نہیں ہے تو گرنے کے بس گر گئے, تو اب کو گئے. تو مطلب واٹ واز دیٹ تھنگ جس نے آپ کو کہا نہیں میں نے کرنا ہی ہے, میں نے کرنا ہی ہے, میں نے کرنا ہی ہے, کہ وہ رکے رہے, انتظار کرتے رہے, یہ کیا جذبہ تھا, یہ تو بتائیں کیا دماغ میں تھا؟ یہی کہ رکپوشی دماغ کے اندر سے نہیں نکلتا تھا. وہ میرے استاد ہیں طاہر عمران صاحب, انہوں نے کہا کہ یار رکپوشی آپ نے ہر صورت میں کرنا ہے. اچھا, تو میں نے کہا سر کیوں؟ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ایسے اس لیے آپ کریں گے کہ کیٹول سال میں 10,000 لوگ دیکھتے ہیں, رکپوشی ایک دن میں 1 لاکھ بندہ دیکھتا ہے. ہاں, کیونکہ بالکل سینٹر میں ہے نا, ہنزا سے بھی نظر آتا ہے, گلگت سے بھی نظر آتا ہے, ہر جگہ سے. گلگت اور سر کتنے لوگ کرتے ہیں ایک سال میں, یہ تو بتا دیں. میرے خیال سے پچھلے جب سے کلائمبنگ اسٹارٹ ہوئی ہے 27 ایکسپیڈیشن نے اس پہ اٹیمپٹ کیا ہوا ہے, اگر میں غلط نہیں ہوں جہاں تک میری معلومات ہے, اور 9 ایکسپیڈیشن نے اس کو سبمٹ کیا ہے. اچھا, مشکلات کیا رہی ہیں جو لوگ نہیں کر پاتے؟ ہر لحاظ سے مشکلات ہے سر. روڈ اس کا بہت گندا ہے, ایچ پہ چلنا ہوتا ہے. اگر اس پہ روپ فٹ کر کے اگر کوشش کرے تو میرے خیال سے 5,500 میٹر روپ اور ایک اور چیز ہے, دیکھیں جیسے ہم ماؤنٹ ایوریسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا سلوپ میں اس طرح سے کہ آسانی سے کمپیریٹیولی آپ کر سکتے ہیں. کیٹو اس سے زیادہ مشکل ہے, راکا پوشی اس سے زیادہ مشکل ہے. تو یہ جب ہم ویسے آپ کو پتا ہے کہ جب انسیڈنٹس ہوتے ہیں تو ہم اس کے اندر بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جو رسیاں ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا روپس کا کہ کتنی پرانی لگی ہوئی ہیں, برف پڑنے کی وجہ سے ٹائم زیادہ گزر جائے تو وہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے, اس سے بھی حادثات. لیکن وہ جو وال آپ نے کلائمب کی وداؤٹ اینی سپورٹ کسی روپ کی, تو اس وقت آپ نے سوچا نہیں, آپ کے ساتھیوں نے نہیں کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں, یہ اتنا اوپر آدھے کلومیٹر؟ یہ میرے جو ساتھی تھے یہ بہت ہی پروفیشنل کلائمبرز تھے. اچھا, صرف ان کے ساتھ ایک مسئلہ یہ تھا کہ یہ بہت تیز چلنے والے لوگ تھے, ان کی وجہ سے ان کے مطلب پیٹ ہمیشہ سے خراب رہتا تھا. بہت تیز آپ چلتے ہیں تو آپ کو اندر سے ڈائریا ہوتا ہے. اچھا, تو میرا اسٹائل یہ تھا کہ میں سلو چلتا تھا, میرے ساتھ وہ نہیں ہوا. اچھا, تو جس کی وجہ سے شاید آپ لوگوں کو پتہ بھی, وہاں پہ چھوٹا سا حادثہ بھی ہوا واپسی میں, ریسکیو ہوا. ہم لوگ ریسکیو ہوئے. وہ حادثہ کیسے ہوا تھا؟ ہم نیچے سے گئے, وہ سارا کچھ کر کے 9 دن ہمیں لگے, ہم نے ٹاپ کیا, سیمٹ کیا. ہم نے سیمٹ کرنے کے بعد دوسرے دن ہم ایک اگلو کے اندر, اگلو ٹائپ بنایا, کھڑا ٹائپ بنایا, اس کے اندر ہم رہے. وہاں سے دوسرے دن وہاں سے نیچے جب آئے, جو پراپر ہمارا کیمپ تھا اس میں آئے تو ایک دم سے موسم کلوز ہو گیا. کلوز ہونے کے بعد ہم نے نیچے کال کی تو 3 دن تک موسم بند ہے نیچے. مطلب موسم بند ہونے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ یعنی طوفان آ گیا. اب وہ ریسکیو نہیں ہو سکتے, ریسکیو وہاں سے ممکن نہیں تھا, کیونکہ خراب موسم میں ہیلی بھی نہیں آتی, نہیں آتا. تو میں نے اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کیا کہ ہیلی کے لیے نہیں بتائیں, کیونکہ یہاں پہ اس خراب موسم میں نہیں آتا, جب موسم صاف ہوگا تو ہم بلا لیں گے. کہا تو ان لوگوں نے نہیں, بلانا پڑے گا, کہ ان لوگوں نے کوشش کی. یہ جو اگلو آپ بنا کے جس میں رہے تھے یہ برف سے ہی, برف کا کھڑا ہے کھود کے, اس کے اندر وہ آپ کو ظاہر ہے کہ موسم کی شدت سے بچا لیتا ہے, گرم رکھتا ہے, ہوا نہیں لگے, باقی اوپر سے کھلا تھا وہ. تو پھر وہاں نیچے سے ان لوگوں نے بتا دیا, ہیلیم کی آواز آتی رہی 2 دن تک, ٹرائی کرتے رہے, لیکن ہم ان کو بھی نہیں دیکھ پائے, وہ ہمیں بھی دیکھ پائے. تیسرے دن انہوں نے ہمیں دیکھ لیا. اچھا, دیکھ لیا, لیکن اس دن بھی موسم خراب ہونے کی وجہ سے ہم پک نہیں ہو سکے. چوتھے دن ان لوگوں نے کچھ ڈراپ دے دیا, رسی کا ڈراپ دے دیا. اس دن موسم بھی صاف ہوا. موسم صاف, خوراک وغیرہ تھی آپ کے؟ ہمارے پاس سب کچھ تھا, چلو شکر, خوراک وغیرہ سب کچھ تھا, لیکن پھر بھی نیچے سے کافی سامان ہمیں بھیج دیا. ٹوٹل کتنا سے آپ کو ٹائم لگا واجد؟ ٹوٹل ہم 9 دن میں ہمارا سیمٹ ہوا. 10ویں دن ہم نیچے آئے, 11ویں دن ہم اسٹک ہوئے, 12ویں دن میں ہم اسٹک, 13ویں دن میں اسٹک, 14ویں دن بھی اسٹک, 15ویں دن ہم وہاں سے 900 نہیں بلکہ 1100 سے 1200 میٹر ہم نے ڈسینڈ کیا. ڈسینڈ کر کے تقریباً کوئی 13-14 گھنٹہ ہم چلنے کے بعد پھر نیچے آ کے ہم نے نائٹ کی. تو صبح پاک ارمی نے وہاں سے ہمیں پک کیا, پک کر کے نیچے لے گیا. نیچے جانے کے بعد پھر میرا چھوٹے موٹے معاملات تھے, میرا انگوٹھا جو تھا وہ فروسٹ بائٹ ہوا تھا, وہ کٹوا ہاں تھوڑا سا کٹوایا اس کو. میں پٹی بھی دیکھ رہی ہوں, تو تھوڑا کٹوایا. ایک میرا دوست تھا, اس کا یہ انگلی خراب ہو گئی تھی. جی کیونکہ نمنس ہو جاتی ایک دم, فروسٹ بائٹ ہو جاتی ہے, وہ ہوئی تھی.
باقی ایک کا دماغ میں لگ گیا تھا, اس کو ہائٹ لگی ہوئی تھی, وہ ہوش و حواس میں نہیں تھا, اس کو پھر وہ جو آکسیجن لیول جو کم ہو جاتا ہے ہیلوسینیشن. پھر وہ کرتے کرتے ہم نیچے آئے, نیچے آنے کے بعد پھر کافی ایشوز بھی سامنے آ گئے. کسی نے کہا کہ انپروفیشنل لوگ گئے ہیں, کسی نے کہا کیا مطلب یہ بغیر NOC کے گئے ہیں, اس طرح کی بھی کافی ساری باتیں ہوئی. بہرحال جو NOC کی بات تھی, واقعی میں ان کے پاس NOC نہیں تھا, کیونکہ میرے کلائنٹ نہیں تھے وہ, میں ان کو جانتا نہیں تھا, میں ان کے ہائی پورٹر نہیں تھا. تو وہ آلریڈی بیس کیمپ چلے گئے تھے, میں ان کے ساتھ جا کے میں نے اٹیچ ہوا تھا. اور دوسرا میرے لیے پلس پوائنٹ یہ تھا کہ میں اپنے اداروں سے پوچھ کے چلا گیا تھا. تو ان کی اس میں بھی رگڑے میں آ گیا کہ یہ بغیر NOC کا گیا, یہ اس طرح ہوا کہ کچھ. خیر بہرحال یہ, لیکن آپ کو مزہ آیا یہ بتائیں؟ میں بہت خوش ہوں, یہ میرے لیے اسٹار ہے, جو میرا انگوٹھا کٹا ہوا ہے میرے لیے اسٹار ہے. میں دیکھ بھی نہیں پا رہی کہ انگوٹھے میں جو پٹی ہوئی, جب سمجھ آئی کہ اچھا انگوٹھا کٹوا کے جناب واپس آئے. چلے جی, بہت شکریہ جی, تھینک یو. واجد النگری صاحب ہمارے میں آئے.